بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آپ کو یاد ہوگا کہ صرف 7 دن پہلے اسلام آباد میں ایک آل پارٹیز کانفرنس ہوئی اور اس میں امن کو ایک موقع دینے کا فیصلہ کیا گیا، ایک متفقہ قرارداد منظور کی گئی۔ لیکن اس سے پہلے کہ امن کو کوئی موقع ملتا، یہ قرارداد منظور کرنے والی سیاسی جماعتوں کے درمیان آپس میں ہی بد امنی شروع ہو گئی۔ پہلے مسلم لیگ نون نے حکومت کے خلاف اعلان جنگ کیا اور آج مسلم لیگ کاف کے وزراء نے حکومت سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ یہ جو قرارداد تھی، کیا اس قرارداد پہ عمل درآمد ہوگا یا نہیں ہوگا، اور کیا ان جماعتوں کو دوبارہ متحد کرنے کے لیے ایک اور امریکی دھمکی کی ضرورت ہے؟ بہت سے معاملات ہیں جو پچھلے 5-6 دن میں بہت اہم ہو گئے ہیں اور یہ قرارداد جو ہے پس منظر میں جاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اے پی سی میں جو یہ ریزولوشن منظور کی گئی تھی، کیا اس ریزولوشن، اس قرارداد کی اس کا جو تقدس ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے کسی شخصیت کے دماغ میں کوئی تجویز ہے؟ عمل درآمد ہوگا نہیں ہوگا؟ اس پہ آج ہم بات کریں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عمران خان صاحب جو کہ اس آل پارٹیز کانفرنس میں موجود تھے، مشاہد حسین سید صاحب مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری، آج ان کی پارٹی نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ مشاہد صاحب، میرا خیال ہے آپ سے بات چیت شروع کر لیں۔ یہ آپ کی پارٹی کے وزراء نے استعفیٰ دے دیا ہے، یہ اصلی استعفے ہیں یا جعلی استعفے ہیں؟ نہیں جی، ہماری پارٹی جمہوری پارٹی ہے، عوام کی ترجمانی کرتی ہے، عوام کے سینٹیمنٹ سٹرونگ ہیں، اور آج ہماری پارلیمنٹری پارٹی میٹنگ بھی تھی تو انہوں نے استعفے ہینڈ اوور کیے ہیں پارٹی پریزیڈنٹ چودھری شجاعت صاحب کو، کیونکہ جو باتیں کی تھی حکومت نے، جو وعدے بھی ہوئے تھے، پھر جو ان کی ناکامی نالائکی ہیں خاص طور پر لوڈ شیڈنگ دوسرے ایشوز پہ، اس پر ہم نے یکجہتی کا اظہار بھی کیا ہے، احتجاج بھی کیا ہے، اور جمہوری طریقہ یہی ہے کہ آپ کیا کو یہ ہماری خبر درست ہے کہ آپ کی ناراضگی وزیر اعظم صاحب سے ہے، صدر زرداری سے آپ ناراض نہیں ہیں؟ حکومت پاکستان سے ہے، تو حکومت پاکستان میں جو بھی ہے، جو پیپلز پارٹی کی حکومت کہہ لیں، اس کے ساتھ ہے۔ اچھا، آپ کی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، آفٹر آل وہ ڈرائیونگ سیٹ میں ہے، تو انہوں نے جو کام کیا ہے ہم نے یکجہتی کا اظہار کیا۔ کل میں خود موٹر وے سے آ رہا تھا، میرے ساتھ وہ خورشید قصوری صاحب اور مخدوم شاہ محمود قریشی بھی تھے، تو اتنا پہلی دفعہ دیکھا کہ موٹر وے بلاک ہو گئی تھی 3-4 گھنٹے، لوگ سڑکوں میں آئے ہیں، جی ٹی روڈ بلاک تھا، تو یہ حالات خراب ہیں۔ تو یہ اس کا واضح ہے چیز کہ یہ ناکامی حکومت کی ہے کہ وہ توانائی کا ایشو ہو یا معیشت کا ایشو ہو یا اور بھی ایون دہشت گردی کا، وہ اس میں ناکام ہے۔ عمران خان صاحب، 29 ستمبر کی جو آل پارٹیز کانفرنس تھی اس میں آپ بھی بیٹھے ہوئے تھے، چودھری شجاعت صاحب بھی تھے، نواز شریف صاحب بھی تھے، اور بھی پولیٹیکل پارٹیز تھیں۔ اتنی لمبی آپ لوگوں نے ڈسکشن کی، پھر ایک ریزولوشن پہ آپ لوگ متفق ہوئے، اور اب اس کے بعد اس ریزولوشن پہ امپلیمنٹیشن کے بارے میں ہم کچھ نہیں سن رہے، آپس میں لڑائی شروع ہو گئی ہے۔ گئی ریزولوشن ختم؟ پہلے تو میں یہ واضح کر دوں کہ میں اپنی پارٹی کی طرف سے کیوں گیا تھا۔ ہمیں یہ امید نہیں تھی کہ گورنمنٹ کوئی بڑا کوئی کام کر دے گی یا گورنمنٹ کوئی ایک دم چینج ہو جائے گا، اپنا راستہ چینج کر دے گی، کیونکہ ان کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے۔ کوئی بھی چیز انہوں نے ابھی تک مجھے ایک کوئی چیز بتا دیں جو انہوں نے ایسی کی ہو جس سے پاکستانیوں کی حالات بہتر ہوئے ہوں۔ ان کے اپنے حالات تو بہتر ہوتے گئے ہیں لیکن پاکستانیوں کے حالات بگڑتے گئے ہیں، تو اس لیے امید نہیں تھی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایڈمرل ملن کی سٹیٹمنٹ تھی، ہمیں شاید اس کی سمجھ آ رہی ہے یا نہیں کہ اتنا پاکستان کو خطرے میں اس وقت ہمیں رکھا ہوا ہے، یعنی ایک پورا کنسنسس بلڈ اپ ہو گیا ہے کہ کوئی اور دھماکہ ہو گیا کہیں بھی، کابل میں کوئی اسٹریٹجک جگہ پہ، یورپ میں، انڈیا میں، ہمیں یہ سمجھ آ رہی ہے نہیں کہ ہمیں وہ ٹیررسٹ اسٹیٹ کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ آئی ایس آئی کو جب کہتے ہیں ٹیررسٹ آرگنائزیشن تو اس کا مطلب فوج بھی ہے۔ اب فوج، اور یہ تو نہیں ہو سکتا کہ فوج ٹیررسٹ آرگنائزیشن اور ملک نہیں ہے۔ اس لیے اب ضرورت یہ تھی کہ سارے لوگ اکٹھے ہوں اور حکومت کو مضبوط کریں اور ایک آواز سے کہیں کہ یہ جو آپ کی پالیسی ہے یہ اب ایک بدلنے کی ضرورت ہے۔ اب تک ہم ملٹری آپریشن 7 سال سے یہاں کر رہے ہیں، 10 سال سے وہ افغانستان میں کر رہے ہیں، نہ وہ کامیاب ہے نہ ہم ہیں، تو اب ایک نئی اپروچ کی ہے، تو اس لیے حکومت کو زور دینے کی کوشش کی تھی۔ اب یہ امپلیمنٹ کرتی ہے، کیا ان میں دم ہے اتنا؟ کیا این آر او کی لیڈرشپ کھڑی ہو سکتی ہے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ سکتی ہے کہ آپ کی ہم اب تک حکم لیتے رہے ہیں لیکن اب ہم ایک نیا راستہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو قرارداد منظور ہوئی یہ تو جی ایچ کیو نے ٹیلر کی اور فوج کی مرضی سے یہ قرارداد بنائی گئی اور فوج کو خوش کرنے کے لیے آپ سب لوگوں نے اس پہ اتفاق کیا۔ میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ ایک قرارداد تھی جو پہلے ہمارے سامنے پریزنٹ کی ہوئی تھی، جس کو میں نے کہا کہ یہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم نے اپنی تحریک انصاف نے ایک بنائی ہوئی تھی، ہم نے اپنی دی،
پھر ہم بیٹھے, سارا گروپ بیٹھا جس میں اور بھی تھے, اور پھر ڈسکشن ہو. گروپ میں کون کون تھا ذرا بتائیے؟ چوہی نثار تھے؟ ہاں, چودھری نثار تھے, اور قمر زمان تھے, اسفندیار ولی تھے, اسفندیار بھی تھے, محمود خان بھی آئے تھے, اور گورنمنٹ جو. تو یہ جو ریزولوشن جو فائنل ڈرافٹ اس کا ہے, اس میں آپ, محمود خان اچکزئی, چوہی نثار اور اسفندیار ولی جو ہیں, پیپلز پارٹی, اور پیپلز پارٹی, قمر زمان تھے, بابر اوان تھے, ان کے بھی پیپلز پارٹی کے بھی تھے. تو اس میں یعنی کہ آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں کہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ یہ تو فوج نے قرارداد منظور کروائی ہے؟ نہیں, کیا دیکھیں نا, میں نہیں جانتا کہ فوج اس وقت کیا چاہتی ہے. میں اتنا جانتا ہوں کہ پاکستان کو ایک چیز کی ضرورت ہے, ہمیں اب ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ کی ضرورت ہے. دیکھیں, حالانکہ ان کیمرہ تھی, باتیں تو باہر آ گئی ہیں. جنرل کیانی نے 2 باتیں کہی تھیں جو میں سمجھتا ہوں پبلک کرنی چاہیے ہمیں. انہوں نے ایک یہ کہا تھا کہ ہم نے 7 کی 7 ایجنسیز میں ہم آپریشن کر کے کامیاب ہوئے, اب ہم ہولڈ کر رہے ہیں, لیکن ہم جیتے نہیں ہیں. جیتے گا اگر آپ پولیٹیکل پروسیس کریں, اور آپ ان لوگوں میں ایک پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے امن قائم کریں اور ہم وڈرا کریں. انہوں نے کہا کہ ہم جب وڈرا کریں گے ملیٹنٹس واپس آ جائیں گے, اس لیے ہم صرف ہولڈ کر کے بیٹھے ہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ہم نے یہاں ہولڈ کیا ہوا اور اب ہم نارتھ وزیرستان میں بھی جائیں, ہمارے پاس اتنی مین پاور ہی نہیں ہے, اور اس کا جو فال آؤٹ ہوگا کیا پاکستان برداشت کر سکے گا. دوسری انہوں نے بات کہی کہ جو امریکہ کی سرج, جو انہوں نے جو پالیسی اختیار کی, سرج کی, کہ ہم اتنا پھینٹا لگائیں گے طالبان کو کہ وہ ٹیبل پہ آ جائیں گے اور بات کریں گے, وہ ہوا نہیں. اب جو نظر آ رہا ہے کہ ان کا کوئی پلان بی نہیں ہے. اب یہ نظر آ رہا ہے کہ پینٹاگن کا ایک پلان ہے, CIA کا ایک پلان ہے, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا ایک پلان ہے, پریزیڈنسی کا ایک پلان ہے, اور وہاں ٹوٹل کنفیوژن ہے. کیونکہ وہاں کنفیوژن ہے, ہمیں بھی نہیں پتا کیا کرنا ہے, کیونکہ ہم تو ان سے پلان لے رہے ہیں. اس لیے ضرورت ہے پاکستان اپنا پلان بنائے, ہم اپنا ہوم گرون پلان بنائیں, ہم نے کیا کرنا ہے, اور ہم اور آپریشنز نہیں کر سکتے اور نہ کرنے چاہیے. مشاہد صاحب, پہلے بھی پیس ڈیلز ہوئی ہیں, پہلے بھی امن معاہدے ہوئے ملیٹنٹس کے ساتھ. اب ایک دفعہ پھر حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم بات چیت کریں گے, اور ریزولوشن میں بھی یہی کہا گیا. تو اب بجائے کہ امن مذاکرات کے لیے کوئی میکنزم بنتا, پارٹیوں نے آپس میں لڑنا شروع کر دیا ہے, تو فائدہ کس کو ہوگا؟ اس میں تھوڑا سا یہ جو بات ہوئی نا ڈرافٹنگ کی, کئی باتیں بڑی اچھی تھی پیس والی, اور خاص طور پہ وہ فوکس ہونا چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ہمیں واضح بتانا بھی چاہیے تھا اس میں کہ کس قسم کی تھریٹس ہیں, اور اس کا ہم نے کیا حکمت عملی تیار کرنی ہے ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. صرف لفاظی نہیں, باقی ٹھیک ہے پوری قوم متحد ہے, چاہے پولیٹیکل فورسز ہوں, آرم فورسز ہوں, لیکن ہم اپنے لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولنا بھی بند کر دیں. اگر ڈرونز آپ کے اپنے ملک سے چلتے ہیں اور وہاں حملہ کرتے ہیں اور آپ خفیہ طور پر تعاون کرتے ہیں, وکی لیکس پڑھ لیں, ساری چیز ایکسپوز ہوگی. تو اس وقت ہمیں بھی اپنے عوام کو, اپنے میڈیا کو پوری طرح کانفیڈنس میں لینا چاہیے. ابھی تک پرویز مشرف صاحب کہہ رہے ہیں کہ 2004 سے 2007 تک جو ڈرون ہوتے تھے وہ پاکستان آرمی کرتی تھی, میرے جانے کے بعد امریکہ نے ڈرون شروع کیے. جو بھی کچھ ہے وہ حقیقت سامنے آنا چاہیے. دوسری بات ہے, اگر آپ کے درینہ دوست چین, اگر چین اور 2004 سے 2007 کے درمیان ڈرون جو ہے امریکہ نہیں کر رہا تھا, وہ امریکہ کا رہا تھا, وہ تو سب کو پتا ہے. تو مشرف صاحب جھوٹ کی بولتے ہیں, وہ ان سے پوچھیں. وہ تو وکی لیکس میں آ چکا ہے نا ساری چیز, یہ تو فیکٹس ہے. اس وقت بھی اب بھی کوئی چینج نہیں آیا ڈرون پالیسی میں. میں صرف ایک عرض کر دوں مشاہد جی, ایک اور سچ بولیں. یہ جو جھوٹ بولا نا, یہ ہماری جنگ ہے. اس نے ہمیں نقصان کیسے پہنچایا؟ میں مشاہد آپ یہ خود جانتے ہیں, ہلری کلنٹن جب آئی تھی, اس نے جب ہم نے کہا نا ہماری جنگ ہے, اس نے کہا آپ نے اگر ایڈ لینی ہے لیں, نہیں تو ہم تو آپ کی مدد کر رہے ہیں, آپ کی جنگ ہے. ہمیں یہ جھوٹ کا اتنا نقصان ہوا ہے. آج اب آصف زرداری نے واشنگٹن پوسٹ میں مضمون لکھ دیا ہے کہ ہم 35,000 لوگ مروا چکے ہیں, ہم $70 ارب کا نقصان کروا چکے ہیں. $100 ارب, $100 ارب, اچھا 30 بڑھ گیا. اگر وہ نقصان کرا چکے ہیں اور اگر جنگ ہماری ہے تو ان کو کیوں بتا رہے ہیں پھر؟ دیکھیں نا کتنا بڑا جھوٹ ہے. پیسے ان سے لے رہے ہیں, جنگ ہماری ہے, یہ لوگ ہمارے مار رہے ہیں, لیکن جی آپ ذمہ دار ہیں. اس میں ایک اور پوائنٹ میں کہنا چاہتا تھا کہ جو ہمارے درینہ دوست ہیں, خاص طور پہ ایران اور چین, اگر ان کو بھی گلہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہمارے سرزمین سے کچھ گڑبڑ ہوتی ہے, تو اس کا روکنا ہمارا فرض ہے. جو APC کی قرارداد ہے, آپ یہ نہیں سمجھتے عمران خان کا جو موقف تھا 6-7 سال سے جو یہ کہہ رہے تھے, یہ ونڈیکیٹ ہو گئے؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے. عمران خان کا ایک ہے کہ کنسسٹنٹلی کا ایک موقف رہا ہے شروع سے, اور انہوں نے کلیئر سٹینڈ لیا ہے کہ ڈائلاگ اور پولیٹیکل پروسیس کو آگے لے کے چلیں. تو تھوڑی سی ہم اس کی جھلکیاں دکھا دیں. 6-7 سال سے یہ ہمارے پروگرام میں کیا کہتے ہیں؟ نہیں آپ کریں عمران کا پلگ, بیکاز پولیٹیکلی بھی ضروری ہے. پاکستانی فوج کو کسی صورت نہ وہاں بھجوائیں. وہاں اگر ہماری یہ لڑائی چھڑ گئی اپنی قبائلیوں کے ساتھ, تو آپ پھر ہندوستان وغیرہ بھول جائیں, یا ساری فوج ساری زندگی وہیں پھنسی رہے گی. آپ جب اپنے شہریوں کے اوپر
اپنی فوج استعمال کرتے ہیں اور بم مارتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا آپ ظلم کرتے ہیں اپنے لوگوں پہ جب تک کہ آپ پورا رول آف لا فالو نہ کریں. آپ پورا پہلے فالو کریں کہ کیا آپ کو ایویڈنس تھی. آپ نے جو مارا یہ بم اور جو کہا سارے فارنرز تھے, شروع میں تو آئی ایس پی آر نے یہ اسٹیٹمنٹ دی تھی, انہوں نے چیک پوائنٹ پہ لوگ مار دیے, 8 یا 10 لوگ مار دیے. آئی ایس پی آر سے اسٹیٹمنٹ آ گئی کہ جی سارے فارنرز ہیں. بعد میں پتہ چلا کہ اور وہ معافی مانگی اور ان کو کمپنسیشن دی گئی. آج وزیرستان کے اندر جو ساری تقریباً عوام ہے وہ پاکستان فوج کے خلاف ہو چکی ہے. جن جن لوگوں نے پاکستان فوج کی مدد کی تھی ان ساروں کو چن چن کے ان کی ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے. اگر آج آپ کا خیال ہے کہ پاکستانی فوج کنٹرول میں ہے, بالکل کنٹرول میں نہیں ہے. حالات بگڑے ہوئے ہیں, غصہ زیادہ ہے. آج اگر کوئی پیچھے سوچتا کہ پہلے کوشش کر لیتے کوئی پولیٹیکل سیٹلمنٹ کی اور جو آرمی ایکشن ہے اس کو لاسٹ ریزورٹ کر دیتے تو ہو سکتا ہے بہتر سیٹلمنٹ ہو جاتی. میں تو سمجھتا ہوں کہ میں نے کبھی اتنی احمقانہ حرکت دیکھی نہیں جو اس حکومت نے کی ہے. اپنی فوج وہاں بھیج دی ہے اور اپنا فوجی بھی مروا رہی ہے, اور دیکھیں بچے عورتیں یہ سارے مارے جا رہے ہیں, اور اپنے لوگوں کے اوپر ہیلی کاپٹر گن شپ سے اور F-16 سے بمباری کر رہی ہے. یعنی کہ جس طرح بم کو پتہ چلے گا کہ عورت بچہ کدھر ہے اور دہشت گرد کدھر ہے. ہندوستان کے اندر 14 انسرجنسیز ہیں, کشمیر کے اندر ان کی 7 لاکھ فوج ہے. ایک جگہ انہوں نے ہیلی کاپٹر گن شپ سے اور ہوائی جہازوں سے بمباری نہیں کی اپنے لوگوں پہ. There are about 30 to 40,000 people now leaving Dir. There are already 500,000 refugees out of Swat. Now, is this the best way to deal with it? In my opinion, we should have exhausted dialogue right to the bitter end. ابھی بھی حامد, میں جو جنرل اورگزئی گورنر تھے فرنٹیئر کے, ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ ان کی بات سنی جائے, کیونکہ وہ واحد قبائلی علاقے سے گورنر تھے جنہوں نے کہا کہ مذاکرات سے اور ڈائلاگ سے مسئلے حل کیے جائیں. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ڈائلاگ ٹوٹ جاتا ہے یا وہ مضبوط ہو جاتے ہیں, جنرل اورگزئی کے مطابق ہر وقت جب بھی ڈائلاگ ٹوٹا ہے اس لیے کہ ڈرون نے وہاں سے اٹیک کیا ہے, جب معاہدہ ہوتا تھا ادھر سے امریکی اٹیک کر کے معاہدہ توڑوا دیتے تھے. جی, آپ نے یہ جو کلپس دیکھے ہیں, ان کلپس میں ایک جو کلپ تھا 2 سال پہلے عمران خان ہمارے پروگرام میں آئے تھے, اس میں ان کے ساتھ ایک امریکن ایکسپرٹ ریسرچ اسکالر ہیں امریکن پروگریس کے برائن کیٹلس, وہ بھی ان کے ساتھ اس میں آپ کو نظر آ رہے تھے. تو اگر عمران صاحب آپ اجازت دیں میں تھوڑی سی ان سے بات کر لوں. برائن کٹلس سے ہم بات کرتے ہیں. مسٹر برائن کٹلس, ویلکم ٹو کیپٹل ٹاک. آئی وڈ لائک ٹو نو یور reaction about the recent APC resolution. This resolution recommended give peace a chance, and after that Prime Minister Gilani said that Pakistan is prepared to have talks with the Taliban and Haqqani network. What is your reaction? Look, I think that this is a very positive statement. This message, give peace a chance, my first reaction to it wasn't Pakistan giving peace a chance before. But whether or not it was, we need to move forward. And I think if you look at statements not only from the United States administration, but from the international community, there's been a stronger focus on the need for a negotiated settlement to the conflict in Afghanistan, the need for a political process. And I saw that statement. That was one of the most, I think, important parts of the all-parties conference, that Pakistan was stating on the record that, yes, we want to be part of a constructive solution to the conflicts not only within our border, but within our region. And I actually think that was one of the major silver linings in a week or two of high tensions between our countries. This is a place where we can actually build and work together to figure out what does a political solution look like in Afghanistan. Brian, you had some sessions with Pakistani youth recently. What is the most difficult question the Pakistani youngsters ask you? Well, they ask a lot of tough questions about U.S. policy and the sorts of things that everybody debates here in terms of drone strikes and other things. But I think the toughest question for me as a U.S. analyst to answer are the sorts of questions that ask, why isn't our government here in Pakistan coming together in an all-parties conference to resolve the electricity situation? Why aren't they dealing with the economic development problems? And those sorts of things I find very difficult to answer as a U.S. analyst, because this is not my country, and I had the same sort of reaction.
look, I, with full appreciation, respect what the All Parties Conference did last week, but I also have to say that there was a bit of political theater involved here. And I love theater. I love going to the Broadway in New York. But I think when you get down to it, most ordinary Pakistanis and the students I've been talking to, they're really concerned about their futures. They're concerned about how they're going to actually get electricity into their homes and schools. And I think they're deeply frustrated that their leaders have not provided the answers to those solutions. And I, as an American, I can say, look, we've offered some assistance, we would like to help, but ultimately these political disputes among your leaders, they've got to resolve them in the way that they demonstrated they could have unity and a show of energy on a set of issues related to the regional diplomacy. But I wish that sort of energy could be channeled into those problems that most ordinary Pakistanis would like to see resolved. Brian, you have written an article recently in Washington Post, and President Zardari have also written an article in Washington Post. And Mr. Zardari is becoming now a critic of the US policies. Don't you think that his criticism on US is a big failure of US public diplomacy? No, I think it's a reflection of sort of his reactions to the recent events and the statements in the public, but then also a reflection of some of the Pakistani public concerns. I don't think it's a failure of US diplomacy by any means, and I think if you look at the full statements coming not only from the Prime Minister, but a number of leaders in the Pakistani government, there's a pragmatic recognition that we need to continue to work together. And all of the efforts that we've had with a strategic dialogue, guess what? They continue. A lot of the cooperation we have on development assistance and trying to help the awful situation for Pakistanis suffering from the flood and other things, we're continuing to work together. So I actually think, the op-ed, which all due respect to Prime Minister Zardari, I respect it. I didn't agree with all of it, but I think it's a reflection that we need to continue to work on this relationship and that some aspects of the diplomacy have succeeded, because you wouldn't be writing op-eds if it didn't matter all that much, if the relationship didn't matter all of that much. And it does. And I think we're going to continue to work on this relationship together. Okay, my last question, Brian. How do you see the future of Pakistan and United States relationship in coming 1 year? I think in the coming year it's going to be a difficult year, in part because if people are really serious about negotiations and a negotiated settlement to these conflicts, we're going to have disagreements about the tactical approaches. We're trying to deal with organizations and networks that have killed innocent Afghans and killed innocent Pakistanis, and for that matter have killed soldiers from the United States and NATO too. And they try to use these tactics to assert their power. But there are also certain strands of them that do want to talk. And I think if we're all serious about pursuing a political settlement to the conflict, we're going to disagree about some of the tactical maneuvers. But I just think we need to continue to work together. So I think we're in for, there'll be several steps forward. We'll improve our bilateral relationship. And then we're going to have disagreements. And my hope is that we would keep our wits about us and keep the emotional tone down a little bit and all of the political theater that I think we've witnessed, and then just continue working on it, because our countries deserve better, Pakistanis deserve better, and I think we can actually have a better outcome than we've achieved by working together. Thank you very much, Brian. See you tomorrow at the seminar of Pakistan-China Institute organized by Mr. Mushahid Hussain Syed. मुशाहिद साहब, कल आप इनसे बात करेंगे, लेकिन इमरान खान साहब उन्होंने कहा कि APC जो है ये पॉलिटिकल थिएटर था, एंड आई लव पॉलिटिकल थिएटर। और एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, उनकी ऑब्जर्वेशन है कि जी इसमें आपने जो लोग कहते हैं कि जो पाकिस्तान के बड़े इश्यूज हैं उनको क्यों नहीं एड्रेस किया APC ने? दो मुख्तलिफ चीज़ें। एक तो APC इसलिए आई थी एडमंड मलन के स्टेटमेंट के बाद, और सबसे बड़ा तो थिएटर जनरल मलन ने किया ना, कि एकदम सारा नज़ला गिरा दिया पाकिस्तान पे। यानी कि 5-6 हज़ार हकानी नेटवर्क, वो 1,40,000 अमरीकी फ़ौज जो दुनिया की सबसे ताकतवर फ़ौज है, वो इसलिए नहीं जीत रही है 4-5 हज़ार की वजह से। यानी ये कोई वो रैम्बो से भी तकड़े लोग होंगे कि जो जाके सारी फ़ौज को संभाल के बैठे हों। इसका मतलब कि वो भी तो थिएटर कर रहा है ना, कि अपने लोगों को बताने की कोशिश कर रहा है कि हम सिर्फ इनकी वजह से नहीं जीत रहा है। ये थिएटर ही है। और देखें, और दूसरी बात जो इन्होंने की, वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके लिए APC की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए तो गवर्नमेंट को जिम्मेदारी मिली हुई है, एक मैंडेट पब्लिक से लेके आई है कि उसने लोगों के हालात बेहतर करने हैं। अब गवर्नमेंट नहीं कर रही, इसके लिए APC की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास तो कोई पावर नहीं है ना, हम तो सजेस्ट ही करेंगे, अभी भी सजेस्ट किया है। स्ट्रीट पावर है। नहीं, वो स्ट्रीट पावर तो गवर्नमेंट को गिराने की है।
لیکن مدد کرنے کی تو صرف یہ سجیشنز ہیں. گورنمنٹ کو گرانے میں کوئی انٹرسٹ ہے آپ کا؟ دیکھیں گورنمنٹ کو اگر کوئی تھوڑی سی عوام کی فکر ہو تو وہ خود ہی عزت سے چلی جائے، کیونکہ انہوں نے ہر فرنٹ پہ تو فیل ہو گئے ہیں. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ خود ہی عزت سے چلی جائے. میں نے سوال کیا تھا کہ گورنمنٹ کو گرانے میں کوئی آپ کو انٹرسٹ ہے؟ حالانکہ گجرانوالہ میں اپنی اسٹریٹ پاور دکھا چکے ہیں، لیکن بہت محتاط انداز میں انہوں نے میرے سوال کا جواب دیا ہے. یہ احتیاط کس لیے ہے، یہ میں ان سے پوچھتا ہوں اور مشاہد صاحب سے پوچھتا ہوں ایک وقفے کے بعد.